کہاں ہے امام میری زندگی میں؟ جہاں تو میں بہت سارے واقعات بہرحال پڑھتا رہتا ہوں. بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں صاحب وہ والا واقعہ پڑھ دیں، وہ والا واقعہ، جبکہ آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے سنا ہوتا ہے، لیکن بہرحال دوبارہ تکرار جو ہے وہ اپنے لیے بھی ہوتی ہے، میرے لیے بھی ہوتی ہے. ایک واقعہ میرا بہت زیادہ لوگوں نے سنا ہوا ہے، لیکن بہرحال مجھے دوست نے کہا کہ اس کو آپ پڑھیے گا، وقت کے امام سے ریلیٹڈ ہے. واقعہ جو ہے وہ آیت اللہ شمس الدین نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور باقی کتابوں میں بھی لکھا ہے. استاد پانایان نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ایک جگہ ایک شخص کی دکان ہوتی ہے ہربل کی، وہاں پہ دو لوگ آتے ہیں اور اس سے وہ کافور اور سدر مانگتے ہیں. کافور اور سدر آپ کو پتہ ہے جب مردہ ہو جائے تو 3 غسل اسے دیے جاتے ہیں، ایک کافور کے پانی سے، ایک سدر کے پانی سے، اور ایک عام پانی سے. تو وہ اس کی دکان سے وہ کافور اور سدر لینے آتے ہیں. اب اس کی فرینچ ٹرانسلیشن کیا ہوگی کافور سدر کی مجھے نہیں پتا. بہرحال غسل جب میت ہو تو اس کو 3 غسل دیے جاتے ہیں. تو اب وہ اس کے پاس لینے آتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ دونوں شخص یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں. جیسے آپ کے یہاں کوئی شخص 2 لوگ آ جائیں، آپ بولیں ہولیوں سے اور یہاں سے نہیں لگتے، کہیں اور کے ہیں. تو وہ کہتا ہے آپ کہیں اور کے ہیں. اس سے کہتا ہے آپ کو اس سے کیا، آپ ہمیں وہ دیں جو ہم لینے آئے ہیں. کہتا ہے نہیں، آپ کی شخصیت بتا رہی ہے کہ آپ کوئی بہت اچھے. تو جب وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انسسٹ کرتا ہے کہ کون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے اور امام نے کہا ہے کہ یہ لے کر آؤ. اب جب وہ یہ سنتا ہے تو اس کے تو اندر ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ میں امام زمانہ سے. تو کہتے ہیں مجھے لے چلیں اپنے ساتھ، میں امام سے ملنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کے جائیں. وہ کہتا ہے بہت کوشش کرتا ہے، بہت ان کے آگے پاؤں پڑ جاتا ہے. کہتا ہے ایک شرط پہ آپ مجھے لے جائیں کہ آپ مجھے لے جائیں، اگر امام نے اجازت دی تو ملا دیجیے گا، نہیں دیں تو مجھے آپ چھوڑ دیجیے گا. کہتے ہیں ٹھیک ہے. اب یہ اپنا سامان اٹھاتا ہے اور یہ چلنا شروع کرتے ہیں. چلتے ہیں جیسے اب یہاں سے چلنا شروع کریں آپ تو سمندر آ جائے گا. تو وہاں بھی پانی آ جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں وہ دونوں شخص پانی کے اوپر چل رہے ہیں اور یہ کھڑا ہوا ہے. تو اس کو مڑ کے دیکھتے ہیں کیا ہوا. کہتے ہیں میں پانی پہ کیسے چلوں. کہتے ہیں بسم اللہ پڑھو اور اللہ کو آخری حجت کا، آخری امام کا واسطہ دو اور پھر چلنا شروع کر دو. یہ دیکھتا ہے کہ یہ پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے. چلتے درمیان میں جاتا ہے، کالے بادل آتے ہیں، بارش شروع ہو جاتی ہے. جب بارش شروع ہوتی ہے اس کے کپڑے گیلے ہوتے ہیں، بھیگنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کو ایک دم یاد آتا ہے کہ یہ اپنی دکان کی چھت پہ صابن سوکھنے کو رکھ کے آیا تھا. جیسے ہی اس کا ذہن وہاں جاتا ہے یہ پانی میں ڈوب جاتا ہے. اب یہ ہاتھ پاؤں مارنے لگتا ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کی طرف دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہو تم، جا کہاں رہے ہو اور تمہاری سوچیں کہاں ہیں. اب یہ پھر شرمندہ ہوتا ہے میں کیا کروں. کہا وہی کرو، بسم اللہ پڑھو، آخری امام کا واسطہ دو. پھر چلتا ہے. چلتے کنارے پہ پہنچتے ہیں. دور ایک خیمہ ہوتا ہے جہاں سے ایک سبز گرین کلر کا نور آ رہا ہوتا ہے. اس کو روک دیتے ہیں اور وہ خود اندر چلے جاتے ہیں. اور اندر سے اس کو یہ آواز آتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ مولا اس نے بہت اصرار کیا، بہت انسسٹ کیا، ہم لے آئے، تو کیا اس سے ملاقات کریں گے. تو یہ خود کہتا ہے کہ میں نے وہ جملے سنے. کہتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ جس کی سوچیں صابن میں ہو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں. عزیزان محترم، اس کا کاروبار وہی تھا، اس لیے اس کی سوچیں. میری سوچیں کہاں ہیں؟ میری سوچیں میرے کاروبار میں، میرا کام شاید میری سوچیں میری مجلس اور درس میں ہر وقت یہ کیسے ہوگا، وہ درس کیسے ہوگا، فلانا کیسے ہوگا، درس کیسے دینا ہے، اچھے لوگ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے. میرا صابن یہ ہے، آپ کا صابن آپ کا کام ہے. امام کہاں ہے؟ کیا ہم امام کے لیے واقعاً آمادہ ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو اس قابل کیا ہے کہ اگر امام کی آواز آئے گی تو ہم اپنے کاموں کو چھوڑ کر جا پائیں گے؟ آج تو میرا فون کھو جائے تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، حالانکہ رکھا ہوا میں نہیں ہوتا ادھر. تو میں کیسے چیزوں کو چھوڑوں گا؟ اس کے لیے اگر آج میں نے پریکٹس نہیں کی، آج میں نے اپنے وجود کو دنیا سے اٹیچمنٹ سے دور نہیں کیا، میں نہیں کر سکتا. دور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سب چیزوں کو چھوڑ دو، پہاڑوں میں چلے جائیں، اوپر جا کے بیٹھ جائیں. نہیں، آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ زہد کی تعریف یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں. نہ،
زہد کی تعریف یہ ہے کہ دنیا ہو، دل دنیا میں نہ ہو. دل نہ ہو آپ کا، خوب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. ہم دیکھیں جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان کی خوشیاں اہل بیت کی خوشیوں میں ہے، ان کے غم اہل بیت کے غم میں ہے. بہت بڑے عالم دین تھے، ان کے گھر پہ عید غدیر کا جشن تھا، لوگ آئے ہوئے تھے. گھر والوں نے خبر دی کہ بیٹا کنویں میں گر کے مر گیا ہے. انہوں نے اظہار نہیں کیا، بولا جشن ہو رہا ہے، ہونے دو. جب جشن ختم ہو گیا تو کچھ لوگوں کو روکا کہ بیٹے کی تدفین کرنی ہے، رک جائیے. کہا کیوں، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا غدیر کا جشن تھا، کیسے بتا سکتا تھا. خوب یہ ہماری اٹیچمنٹ، میں آپ کو نہیں کہ میں خود اپنے آپ کو، میں خود گرفتار ہوں. یعنی مجھے اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہے، مجھے اپنے بچے سے کتنی محبت ہے، اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو میں کتنا پریشان ہوتا ہوں. مگر کیا اسی پریشانی میں خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، پروردگار تو نے ہی تو اولاد دی ہے، اگر تو ہی اس کو صحیح نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اور اگر تو اس پہ راضی ہے کہ جیسا یہ ہے تو پھر مجھے بھی راضی رکھ. یہ ہے